کیسے بچے گا؟ کہ وہ بچے گا ایمان کی طاقت سے. اس لیے ایمان میں طاقت پیدا کرنی ہے کہ یہ تو حرام ہے، اور حرام میں پڑھ کر کوئی کامیاب نہیں ہوا. حرام میں پڑھنا گویا کسی حکومت کی سرحد توڑنا. حکومت کی سرحدیں ہوتی ہیں، بارڈر میں کوئی داخل ہو گیا بڑا گناہ. بغیر پاس کے بغیر اس کے بعد داخل ہو جاوے بڑا یہ بارڈر میں آئے. پچھلے چند سالوں پہلے 2 یمنی آئے تھے بنگلہ دیش سے جماعت میں. چلو وہ سیدھے ڈالے تو کسی نے کہا یہاں شہد اچھا ملتا ہے، تو شہد کی تلاش میں چلے تو ہندوستان کے بارڈر میں ڈالے. انہوں نے پکڑ لیا بارڈر کے افسروں نے کہ وہ بندے سے تھے، اس لیے اور بھی مطلب اس میں ہو گیا، وہ بارڈر میں داخل ہو گیا تو پاسپورٹ بھی نہیں ہے. پاسپورٹ امانتوں میں رکھ دیتے ہیں ہمارے ساتھی جو مہمان پاسپورٹ والے ہوتے ہیں، ان کے پاسپورٹ وغیرہ امانت میں رکھتے ہیں تاکہ وقت پر ان کو دے آئیں. چوری ہو گئی جاؤ تو پاسپورٹ بھی نہیں تھا اور بارڈر میں لگا. اتنے سالوں تک ان کا مقدمہ چلا جو کہ حد میں داخل ہو گیا، حد توڑ دی. ایسے ہی میرے دوستو جو چیز حرام ہے وہ اللہ کی سرحد ہے، اس کے پاس کوئی نہ جائے. حرام اللہ کی حد ہے، وہاں کوئی نہ جائے. یہ حکم ہے، تلک حدود اللہ فلا تقربوها. یہ اللہ کی سرحدیں ہیں، ان کے پاس مت جانا. حرام سے بچنا، حرام سے بچنا. اس کی طاقت ایمان سے ہوتی ہے. اگر ایمان میں طاقت نہیں ہے تو حرام میٹھا بھی ہے اور بہت ہی بھی ہے تو حرام میں پڑ جائے گا. اور حرام میں پھنسنا ایسا جیسا سرحد میں داخل ہو. اس لیے ایمان میں طاقت پیدا کرنی ہوتی ہے تاکہ اللہ کے حرام سے بچے. دوسرا ایمان میں طاقت پیدا کرنی ہوتی ہے تاکہ اللہ کے فرائض ادا ہو جائے. اللہ نے 2 چیزیں کی ہیں، ایک فرائض ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حلال کمائی وغیرہ. یہ فرائض ہے، یہ فرض ہے، یہ فرض ادا ہونے چاہیے. اس کے مقابل کی چیزیں حرام ہیں تو حرام سے بچنا چاہیے. ان چیزوں کو ادا کرنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے. تو بچنے کی طاقت بھی چاہیے اور فرائض کو ادا کرنے کی طاقت بھی چاہیے. اور آدمی کمزور ہے، اس کا نفس ہے وہ برائیوں کی طرف لے جاتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس کہاں لے جائے گا؟ کہ برائیوں کی طرف لے جائے گا. اس لیے اس کو اپنے اندر ایمانی قوت پیدا کرنی پڑتی ہے کہ اپنے دل میں اللہ کا اتنا ڈر پیدا کرے کہ جو اس کو حرام سے بچاوے. اتنا ڈر پیدا کرے کہ فرائض فوت نہ ہو. نماز کے وقت میں نماز پڑھے، زکوٰۃ واجب ہے تو پائی کی زکوٰۃ دے، روزہ آیا ہے تو روزے ادا کرے، حج آیا ہے تو حج ادا کرے، حلال کھاوے، حرام سے بچے. یہ سب فرائض ہیں. ان فرائض کو ادا کرنے کے لیے ایمانی طاقت چاہیے. سمجھ میں آئی نا بات؟ اللہ نے ایمان دیا ہے کہ فرائض ادا کرنے سے یہ ہوگا اور فرائض چھوڑ کر حرام میں پڑنے سے یہ ہوگا. کیا کہ فرائض ادا کرنے سے کیا ہوگا؟ یہ بتایا گیا ہے کہ بندہ اللہ کی رحمتوں سے جو قریب ہوگا وہ فرائض کے ادا کرنے سے قریب ہوگا. اللہ کی رحمتوں سے اس کی زندگی قریب ہوگی. کس صورت میں ہوگی؟ جبکہ وہ اللہ کے فرائض ادا کرے. نماز کو نماز کے وقت پر ادا کرے جیسے حکم ہے. ایسے ہی زکوٰۃ یہ غریب کا حق نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حق ہے. ایسا ادھر بس گئے برابر.
اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو چلو کوئی بات نہیں، کوئی دقت نہیں ہوتا، اچھی بات ہے. اب دیکھنے کے لیے آ جاؤ، پھر تم کو لے کے آنا پڑے گا. تم کھانا جب کھاؤ گے کوپن لے کے رکھو، کیا کرو؟ ہاں یہ اللہ نے کہا ہے کہ جب تم اپنے مال کی زکات نہیں لیا نکالو لے لو. تو اتنے آدمیوں کو، تو 8 قسم کے لوگ کیا فائدہ قرآن پھر؟ شریف میں ذکر کیے ہیں زکات دینے والے. وہ تو بیٹھ جائے ایسے میرے کو، کیا لینے والے؟ ان کا تو میں نے پوچھا ہی نہیں ابھی کیا ہے کیا نہیں. تمہاری، اور تم زکات کس کو دو گے؟ تو 8 قسم کے لوگ قرآن شریف میں بتائے ہیں ٹھیک ہے کہ ان کو دینا، ان کو دینا، ان کو دینا، ان کو دینا. تو فرائض کی بات میں کر رہا ہوں کہ فرائض کے ادا کیے بغیر کوئی خدا سے قریب نہیں ہوگا. نماز ہو، زکوٰۃ ہو، اس لیے اس کے احکامات بتائے ہیں، اس کی فضیلتیں بتائی ہیں کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالو. جس مال کی زکوٰۃ نکالی جائے گی وہ آگ سے اور پانی سے وہ مال محفوظ رہے گا، وہ مال محفوظ رہے گا. جی ہاں، اور جو زکوٰۃ نکال جائے گی اللہ اس کا بدل دے گا. یہ فضیلتیں ہیں. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَيُخْلِفُهُ کہ جو تم خرچ کرو گے اللہ اس کا بدل تمہیں چکائے گا، کھوٹ میں نہیں اتارے گا اللہ. اس لیے اس کی فضیلتیں بتائی، اس کے احکام بتائے. نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، حلال کمائیاں، یہ اللہ کے فرائض ہیں. ایمان کی طاقت اس لیے پیدا کرنی ہے کہ یہ فرائض ادا ہو جائیں. ہم نہیں جانتے کسی کے پاس کتنا مال ہے، وہ تو وہی جانتا ہے، وہی جانتا ہے. جی ہاں، مال اور میل وہ تو آدمی جانتا ہے کہ بدن میں کتنا میل ہے اور اتنا مال ہے، وہ آدمی جانتا ہے. اس لیے حکم دیا ہے کہ مال ہے تو اپنی زکوٰۃ ادا کرو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ہر ساتھی اپنے مال میں سے پائی کی زکوٰۃ ادا کرے، اور زکوٰۃ کو غریبوں کی ضرورت نہ سمجھے، اپنی ضرورت سمجھے. زکوٰۃ غریب کی ضرورت نہیں ہے، تیری ضرورت ہے. جی ہاں، تو اپنے لیے دے گا، ان کے لیے نہیں. ان کا تو پروردگار ہے، اللہ ان کو روزی دے گا. ہاں، تمہاری زکوٰۃ پر غریب کی زندگی نہیں ہے، اللہ اس کو پالے گا، لیکن زکوٰۃ کیا ہے. تو اس لیے میرے دوستو ایمان کی طاقت اس لیے پیدا کرنی ہے کہ جو اللہ کے فرائض ہیں وہ ادا ہو جائیں. ہاں، دوسرا کہ ایمان کی طاقت اس لیے پیدا کرنی ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہے اس سے اپنے آپ کو بچا سکے. اگر ایمان میں طاقت نہیں ہے تو حرام میں پھنس جائے گا. اس لیے عائشہ صدیقہ فرماتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزیں ایک دم حرام کر کے منع نہیں کیا. سمجھ میں آئی نا بات؟ لوگ شراب پیتے رہے، وہ شراب پی کے نماز میں بھی آتے تھے، شراب پی کر نماز میں آتے تھے، اور ان کو کہا تھا کہ تم نشے میں ہو تو نماز میں مت آؤ. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے میں ہو تو نماز میں مت آؤ. یہ نہیں کہا کہ مت پیو، کیوں کہ ابھی ان کے اندر حرام سے بچنے کی طاقت پیدا نہیں ہوئی ہے. ایسے ہمارا حال ہے کہ حرام سے بچنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، فرائض کو صحیح ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے. بہت کم مسلمان ہوں گے کہ جو نماز اپنی زکوٰۃ صحیح دیتے ہوں گے پائی کی. اس طرح نمازیں بھی کہ نمازیں صحیح پڑھنے والے بہت تھوڑے. جی ہاں، حالانکہ وہ فرض ہے لیکن اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اس کی طرف اہمیت نہیں ہے. اس لیے ایمان میں قوت قرار دے تاکہ اپنی نمازیں بھی صحیح کرے، اپنے زکاتیں بھی صحیح دے، اپنے فرائض ادا کرے، حرام سے بچنے کی طاقت آوے کہ یہ نجات کا ذریعہ ہے. اس لیے یہ محنت دی گئی ہے، دین بھی دیا ہے اور دین کی محنت دی گئی ہے کہ جب دین کی محنت ہوگی تو حرام سے بچنے کی طاقت آئے گی. ہمارا ایک ساتھی تھا ادھر سہارنپور کی طرف کا، اس کا سودی کاروبار تھا. ہاں، سود کا لین دین تھا. پھر اس کو اللہ نے اس راستے میں لگایا.
تو جب آدمی اس راستے میں چلتا ہے، محنت میں چلتا ہے، تو اس راستے کی ایک تاثیر ہے کہ اس کے دل میں کوئی احساس اور شعور اللہ پیدا کرتے ہیں۔ خاص کر کوئی آدمی کسی گناہ میں ہوتا ہے اور اس راستے میں چلتا ہے، تو چونکہ یہ راستہ نورانی راستہ ہے، وہ اندر نور بنتا ہے، اس لیے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، تو پھر دل میں وہ گناہ جس میں وہ پھنسا ہوا ہے وہ کھٹکتا ہے اندر، کہ میں تو یہ گناہ کرتا ہوں اور یہاں یہ کام ہے، یہ اندر کھٹک پیدا ہوتی ہے۔ گناہ کی علامت ہے یہ۔ گناہ کی کیا نشانی ہے؟ کہ گناہ کی نشانی یہ ہے کہ تیرے دل میں کھٹک پیدا کرے، تیرے دل میں چبھے، جس طرح پھانس چبھتی ہے، اس طرح دل میں گناہ چبھتے ہیں، پھر آدمی بے چین ہو جاتا ہے کہ میں یہ گناہ ہے، میرا یہ گناہ ہے، میرا یہ گناہ ہے، میرا یہ گناہ ہے۔ جب ایمان بنتا ہے تو گناہ چبھتے ہیں، اور ایمان نہیں بنتا، غفلت ہوتی ہے تو دل سن ہو جاتا ہے، جیسے بدن کا کوئی حصہ سن ہو یا پین مارو تو کچھ نہیں، کیونکہ وہ سن ہو گیا ہے۔ لیکن جب ایمان کی محنت کرے گا تو پھر دل کے اندر ایک چیز پیدا ہوگی، اس سے گناہ کھٹکے گا، تو وہ بے چین ہوگا، میں کیا کروں، پھر وہ توبہ کر لیتا ہے، اور اس گناہ میں سے نکل جاتا ہے۔ یہ کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے کی محنتیں کریں گے ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے۔ سبل سے مراد جنت کے اعمال ہیں، کہ جو ہمارے راستے کی محنت کرے گا ہم ان کو اعمال جنت کی طرف رہبری کریں گے۔ اس کام کی فضیلت ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہم اس راستے کی محنت کرے گا تو ہم ان کو سبل یعنی اعمال جنت کی طرف رہبری کریں گے۔ اس لیے وہ حرام سے نکلے گا، حرام چھوڑے گا، تو وہ سہارنپور کی طرف کا ساتھی تھا، اس کا سودی کاروبار، پھر اس کا وقت لگا تو اس نے وہ سودی کاروبار چھوڑ دیا۔ کچھ پریشانی تو آئی، چھوڑنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، تو مجھے کہنا کہ اب میرا کاروبار حلال ہے اور وہ چل پڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں حرام میں سے، کیونکہ حرام پر جمنا صحیح نہیں ہے، بچنا ضروری ہے، اس کے لیے ایمانی طاقت۔ تو جب اس راستے میں پھریں گے تو وہ ایمانی طاقت پیدا ہوگی جو حرام میں سے نکالے۔ دوسرا کہ وہ طاقت پیدا ہوگی جو فرائض ادا کراوے۔ ایک ساتھی تھا ادھر ساؤتھ انڈیا کا، اس نے 18 برس کی زکوٰۃ دی 4 مہینے گزارنے کے بعد، 4 مہینے لگائے، پھر گھر جا کر 18 سال کی زکوٰۃ دی۔ کیوں؟ کہ میں 18 سال سے مالدار ہوں، بلڈر تھا، بلڈر تو بہت کماتے ہیں، کہ میں 18 سال سے مالدار ہوں لیکن میں نے زکوٰۃ دی نہیں۔ اب بعض اللہ کے راستے میں گئے اور پھر فضائل اعمال اور فضائل صدقات اور یہ چیزیں سامنے آئی، تو اب پانی پڑا، پانی پڑتا ہے تو چیزیں اگتی ہے، جی ہاں، تو دل پر پانی پڑا، تو اب وہ اندر احساس پیدا ہوا کہ میں مالدار ہوں اور میں نے زکوٰۃ نہیں دی ہے، تو اب زکوٰۃ دینے کی طاقت آ گئی، ورنہ 1 سال کی بھی زکوٰۃ نہیں دی، اب 18 سال کی زکوٰۃ دے رہا ہے۔ 1 سال کی دیتا تو 18 سال کا تھوڑا باقی رہتا، لیکن اب ایمان میں اتنی طاقت پیدا ہو گئی کہ 18 سال کی زکوٰۃ دی۔ ہمارے علاقے میں ایک آدمی تھا، اس نے 20 برس کی نماز قضا پڑھی، اس کو تو میں پہچانتا ہوں، اس کو میں نہیں پہچانتا، اس کو تو میں پہچانتا ہوں جس نے 20 برس کی نماز قضا پڑھی ہے، کیونکہ نماز نہیں پڑھی 20 سال تک۔ تبلیغ میں تو لگے، لیکن پہلی نمازیں بہت لوگوں پر باقی ہے، تبلیغ میں لگنے سے پہلے کی نمازیں بہت لوگوں پر باقی ہے، صاحب ترتیب تو بہت کم ہے۔ جانتے ہو صاحب ترتیب کس کو کہتے ہیں؟ صاحب ترتیب اس کو کہتے ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد کوئی نماز میرے اوپر باقی نہیں ہے، اس کو صاحب ترتیب کہتے ہیں۔
جماعتوں میں ہیں ایسے لوگ جو صاحب ترتیب ہے کہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر کے ہمارے اوپر کوئی نماز باقی نہیں، جو باقی تھے وہ پڑھ لی۔ تو ایمان میں طاقت آنے کی وجہ سے ایک تو حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے، ایک فرائض کی ادا کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے یہ کہا کہ اس نے 18 سال کی زکوٰۃ دی، اس نے 20 برس کی نماز قضا پڑھی۔ اخلاق ٹھیک ہو جاتے ہیں ایمان کی وجہ سے کہ دوسروں کا حق میرے اوپر ہے۔ میرا ایک ساتھی تھا اسکول کا، بہت آزاد، ہاں زندگی اچھی نہیں تھی، ہم لوگ پھرتے تھے تشکیل میں، تو ایک مرتبہ وہ چائے پی رہا تھا ہوٹل میں، تو اس کے بعد بیٹھ کر کے بات کی۔ وہ تو ہمارا ادب کرتا تھا، تو بہت آزاد تھا، اس کے ماں باپ بھی اس سے پریشان تھے۔ ہم نے کہا کہ بمبئی میں اجتماع ہے اور تھوڑا سا وقت لگاؤ، چلہ لگاؤ، تو کچھ کہ 20 دن لگاؤں گا، چلہ نہیں۔ ہم نے اس کے 20 دن مان لیے اور بمبئی چلا گیا اور 20 دن لگایا، 20 دن لگا کر آیا تو بدل گیا۔ فلاں رشتہ دار کو بلاؤ، گھر آ کر یوں کا، تھوڑا سا بیمار ہو گیا تو بیماری میں کہ فلاں کو بلاؤ، فلاں، تو گھر والے پریشان نہیں کہ ان کو کیا ضرورت ہے بلانے کی، کہ میں ان کے پاس معافی مانگوں گا، میں نے ان کو ستایا ہے، میں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو جن جن لوگوں کے ساتھ زیادتی کی تھی وہ چپ رہی ہے، چھپ رہی ہے اندر، تو اب بے چین ہے کہ ان کو بلاؤ تاکہ میں معافی مانگوں کہ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ یہ تو تبلیغ کا یہ اثر ہے دعوت کا کہ آدمی کا رجوع اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس کو گناہوں میں سے نکالتے ہیں۔ دوسروں کا حق ہوتا ہے تو معافی کی توفیق دیتے ہیں، اپنا ہوتا ہے تو چھوٹی ہوئی نمازیں پڑھے گا، باقی زکاتیں ادا کرے گا، جی ہاں روزے ادا کرے گا کہ روزے نہیں رکھے۔ ہم امریکہ میں ہم تھے، اب بات لمبی ہو جائے گی، امریکہ میں ہماری جماعت تھی سال کی، تو یونیورسٹیوں میں 70,000 عرب نوجوان پڑھتے تھے، 70,000۔ تو ان میں کام ہوا، ان میں بات چیت ہوئی، وہ مائل ہوئے۔ پھر جب ہم سال پورا کر کے ہندوستان واپس آئے تو وہ بھی آئے جماعت میں وقت لگانے کے لیے۔ انہوں نے یہاں پھر وقت لگایا، گرمی کا زمانہ تھا جب وہ آئے تو، اور رمضان گرمی میں تھا، تو وقت انہوں نے لگایا تو ہم سے کہنے لگے کہ ہمارے تو روزے باقی ہیں، کیونکہ وہ رمضان میں انہوں نے وقت لگایا تھا کہ ہم تو پہلے رمضان جو ہے وہ تو روزے رکھے ہی نہیں ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے تھے، تو کہاں کے روزے، تو ہم تو روزے رکھنا چاہتے ہیں اب جماعتوں میں، تو اس لیے ہم روزے رکھیں گے، رمضان تو ختم ہو گیا۔ اب ان کو اپنے روزوں کی فکر ہو گئی، ہاں پہلے فکر نہیں ہوئی اس لیے اس کو ضائع کیا رمضان کو، اب فکر ہو گئی۔ یہ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو اللہ نے کہا تھا کہ ہم ان کو اپنے اعمال کی طرف رہبری کریں گے، جنت کے اعمالوں کی طرف، یہ تو کہ ہم تو روزے کی قضا رکھنا چاہتے ہیں۔ اب وہ وقت بھی لگا رہے ہیں، اور مئی جون کا مہینہ تھا اس سال، ہم نے ان کو مشورہ دیا کہ روزے کی قضا تو ضروری ہے، وہ تو کرنی پڑے گی، جی ہاں، لیکن ابھی موقع نہیں ہے کیونکہ تم جماعت میں چلے ہو، ہمارا ملک گرم ہے، اس لیے جب واپس جاؤ تب اپنے روزے کی قضا کرنا۔ یہ مثال ہے میرے دوستوں کہ جب ایک کام ہوتا ہے اور دلوں پر پانی پڑتا ہے تو فرائض کی فکر پیدا ہو جاتی ہے، حرام سے بچنے کی فکر پیدا ہو جاتی ہے، ہاں خالی نکلنا مقصود نہیں ہے، ہاں بلکہ جب نکلے گا وہ صحیح نکلے گا تو جس طرح دواؤں میں تاثیر ہوتی ہے اس طرح اس عمل میں تاثیر ہے۔ دوا میں تاثیر ہوتی ہے نہیں، آنکھ کی دوا آنکھ کو ٹھیک کرتی ہے، کان کی دوا کان کو ٹھیک کرتی ہے، یہ زندگی کو ٹھیک کرنے کی دوا ہے کہ یہ عمل کہ زندگی کو ٹھیک کرے گا۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ یہ عمل زندگی کو ٹھیک کرے گا، خالی آنکھ کان کو نہیں، یعنی ایمان میں یقین آئے گا، ایمان میں خدا کا خوف آئے گا، اور اعمال کا شوق پیدا ہوگا، حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہوگی، دوسروں کے حقوق کی فکر پیدا ہوگی۔ کسی کا حق دبایا ہے تو وہ چوبے گا اس کو کہ فلانے کا میں نے دبایا ہے، ہاں
جب پانی پڑے گا تو اندر چبھتا ہے گناہ، ہاں تو کہ میں نے فلانے کا حق دبایا ہے، ہاں تو وہ اس کا حق بھی دے دے گا، اس میں طاقت آ جاتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو اپنے ایمانوں میں طاقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بے شک ہم ایمان والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کی توفیق ہے، لیکن اس پر قناعت نہیں کرنی ہے کہ ہم تو ہیں ہی۔ ایسے جماعت والے بھی یہ سمجھیں کہ ہم تو ہیں تبلیغ میں، کہ یہ بھی غلط ہے کہ تبلیغ میں ہے، لیکن تبلیغ سے کیا تقاضا ہے اور تبلیغ سے کیا چاہا جاتا ہے؟ خالی خروج چاہا جاتا ہے کہ بھائی نکل گئے، کہ نکلنا کافی ہے۔ مولانا انعام محسن صاحب فرماتے تھے کہ نکلنا یہ تو 1 نمبر ہوا، باقی 5 کہاں گئے؟ ہاں کہ باقی 5 کہاں گئے؟ 6ٹھا نمبر نکلنا، تو باقی 5 کا کیا ہوا؟ وہ تبلیغ تو 6 نمبروں کا نام ہے۔ ایمان میں یقین آوے، عبادت کا شوق پیدا ہو جاوے۔ کیا پیدا ہو جاوے؟ ابھی عبادتوں کا شوق نہیں پیدا ہوا ہے ہمارے اندر، چاہے تبلیغ میں ہے، عبادت کا شوق نہیں ہے، عبادت بوجھ ہے۔ ہاں اس لیے تنہائیاں فضولیات میں جاتی ہے۔ تنہائیاں اجتماع میں تو کر لیے، اجتماعی بچے، لیکن تنہائیاں فضولیات میں ہے۔ یہ علامت ہے کہ عبادت کا شوق پیدا نہیں ہوا۔ صحابہ میں جس طرح اور چیزیں پیدا ہوئی تھی، عبادت کا شوق پیدا ہو گیا تھا۔ ہاں عبادت کا شوق، آخرت کا خوف، یہ 2 چیزیں لازم ہے کہ تبلیغ کی وجہ سے اور دعوت کی محنت کی وجہ سے امت میں یہ 2 چیزیں آنی چاہیے۔ اپنے آخرت کا خوف کہ میرے آخرت میں کیا ہوگا۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ ہر صحابی دنیا سے روتا ہوا گیا۔ یہ کہتے تھے کہ ہر صحابی دنیا سے کیسے گیا؟ کیوں؟ گناہ کیے تھے، گناہ کیے تھے کہ نہ گناہ نہیں، آخرت کا خوف ہے، پتہ نہیں آخرت میں کیا ہوگا۔ آدمی سمجھے کچھ اور نکلے کچھ۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ کہ ان کے لیے وہ باتیں ظاہر ہوئی، وہ امور ظاہر ہوئے جو ان کا خیال بھی نہیں تھا۔ اس لیے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ میں تو اس آیت سے ڈرتا ہوں کہ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ کہ ان کے لیے وہ بات ظاہر ہوئی جو گمان بھی نہیں تھا۔ سمجھتے تھے کہ ہم تو اچھے ہیں، اور وہاں جا کے کوئی دوسرا نکلا آخرت میں، پھر کوئی علاج بھی نہیں ہے۔ ہاں اس لیے اس کام کی تاثیر ہے کہ اس کام میں پھریں، اللہ کے راستے میں پھریں، تاکہ آخرت کا خوف آوے، آخرت کا خوف آوے، عبادت کا شوق آوے۔ کتنی باتیں ہوئی؟ 2، آخرت کا خوف آوے، عبادت کا شوق آوے۔ صحابہ میں عبادت کا شوق تھا۔ اللہ نے فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کہ تم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو گے نا تو کس حال میں دیکھو گے؟ کہ رکوع کرنے والے پاؤ گے، سجدہ کرنے والے پاؤ گے ان کو۔ یہ شوق ہے عبادت کا، تو ان کو رکوع میں پاؤ گے، سجدہ میں پاؤ گے، اللہ کا فضل اور اس کے مہربانی کے طلبگار پاؤ گے ان کو۔ ہاں کہ بھئی ایک کام ہے کہ اس کام نے کیا اثر کیا۔ کوئی چیز ہوتی ہے تو کیا شوق پیدا، موبائلوں کا لوگوں کو شوق پیدا ہو گیا، پاگل ہو گئے، موبائلوں کے پیچھے پاگل ہو گئے لوگ۔ ہاں ایسا شوق پیدا ہو گیا، یہ مثال ہے۔ تو ان کو عبادتوں کا شوق پیدا ہوتا تراہم رکعا سجدا کہ اصحاب محمد کو دیکھو گے صلی اللہ علیہ وسلم تو رکوع کرنے والوں میں پاؤ گے، سجدہ کرنے والوں میں پاؤ گے۔ ان کی حالت بتائی، حال ہے، اور اللہ کا فضل اور مہربانی کے طلبگار پاؤ گے ان کو۔ تو ان میں عبادت کا شوق پیدا ہوا، آخرت کا خوف پیدا ہوا۔ یہ اصل چیزیں ہیں کہ بھئی دعوت اور تبلیغ جو نبیوں کا کام روزانہ کہتے ہیں کہ اس کام سے کیا پیدا ہوگا، کہ یہ پیدا ہوگا کہ آخرت کا خوف پیدا ہوگا۔ ہر آدمی اپنے آخرت بنانے کی فکر میں لگے گا۔ میں نے کہا نہیں، حضرت فرماتے تھے کہ ہر صحابی دنیا سے روتا ہوا گیا۔ کیوں روتا ہوا؟ کچھ کالے کام کیے تھے؟ کہ نہ، کالے کام بھی نہیں کیے تھے، اللہ کا خوف ہے، کام کی وجہ سے ڈر پیدا ہوا، آخرت ہے، اللہ ہے، کیا جواب دیں گے۔ ہاں یہ پیدا ہونا چاہیے۔
یہ اس کی تاثیر ہے یہ کام کی کہ اس سے آخرت کا خوف پیدا ہوتا ہے، تو پھر آدمی سیدھا ہو جاتا ہے اپنے آخرت بننے کے، کیونکہ موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں کب آئے، اس لیے وہ سیدھا ہو جاتا ہے، ایک کام کا اثر ہے۔ اس لیے یہ چیزیں ہمارے اندر میرے دوستوں پیدا ہونی چاہیے، یہ روٹین نہیں ہے، رواج نہیں ہے، یہ کام ہے، اس کے اثرات ہیں کہ فرائض ادا ہو جائیں گے، حرام سے بچنا نصیب ہو جائے گا، حقوق ادا کرے گا اور آخرت کی فکر کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ ہاں یہ اس کام کا اثر ہے، ایسا مبارک کام ہے یہ، اس لیے اس کام کو صحیح طریقے سے کرنا بھی ہے، کرانا بھی ہے، اس کی دعوت بھی دینی ہے اور گھبرانا نہیں ہے۔ بعض مرتبہ حالات بھی آتے ہیں، لیکن اگر کام کے ساتھ حالات آئے تو یہ حالات ترقی دلائیں گے، جیسے صحابہ پر حالت نہیں آئی، تنگی آئی، جی ہاں تکلیفیں آئی، لوگوں نے ایذائیں دی تو ان کی ترقی ہو گئی، ان کے درجے ہو گئے، بلال کا درجہ ہو گیا، بلال کو لوگ مارتے تھے، ہاں گھسیٹتے تھے، پر سنتے نہیں پڑھتے، پھر کیا ہو گیا، پھر ان کی ترقی ہو گئی کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص آدمی ہے، ہاں خاص آدمی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کیا عمل کرتے ہو، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تم میرے آگے آگے جنت کی طرف جا رہے ہو، یہ تو ایسے عمل کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کو ان کی کرامتیں دکھائی جاتی تھی، تو یہ کیوں کہ ان کے عمل کی وجہ سے۔ اس لیے میرے دوستو اپنی اپنی زندگیوں کو بنانا ہمارے ذمے ہے، ایک کہ اپنی زندگی بناؤ، گزرنا ہمارا وہ تو گزرے گی، سورج نکلے گا ڈوبے گا، پہلا مہینہ دوسرا مہینہ 2000 یہ 2000 وہ تو گزرے گا، وہ تو ہمارے قابو میں نہیں ہے، لیکن زندگی کو بنانا یہ ہمارے قبضے کی بات ہے کہ اپنی زندگی کو بناؤ، ایمان والی، اعمال والی، اخلاق والی، اخلاص والی، یہ مطلب بنانے کا ہے، یہ مطلب ہے بنانے کا کہ زندگی ایمان والی، اعمال والی، اخلاق والی، اخلاص والی، اللہ سے تعلق والی، کیونکہ مسئلہ پیش آیا کہ اللہ سے مانگیں گے، اللہ نے کہا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، تو دعا پر اور اللہ کے وعدوں پر یقین آتا ہے۔ کوئی مسئلہ آیا کہ اللہ سے مانگیں گے، 10 دفعہ مانگیں گے، 1 دفعہ نہیں 10 دفعہ مانگیں گے، اللہ نے وعدہ کیا ہے، تو اس طریقے سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے تو دلوں میں اطمینان آتا ہے، جی ہاں یہ کام کا فائدہ ہے۔ دوسرا کہ جب عمومی حالت ہماری سدھر جاتی ہے تو ہمارے عمومی حالات بھی اچھے ہو جاتے ہیں، عمومی حالتیں ہماری اچھی ہو گئی تو ہمارے عمومی حالات بھی اچھے ہو جائیں گے۔ اللہ نے حالات کے بننے کا تعلق بھی دین سے رکھا ہے کہ مسلمانوں میں عام دینداری آ گئی تو ان کی عام حالت ٹھیک ہو جائے گی، ہاں اور اگر یہ بات نہیں ہے کہ عام کہ دین کے اعتبار سے کمی کوتاہی ہے تو پھر عمومی حالات بھی بگڑتے ہیں، جی ہاں اس لیے حالات کے بگڑنے کا تعلق بھی دین سے کہ ہماری اجتماعیت اللہ کے دین کے لیے، نصرت کے لیے، اور ہماری انفرادیت استقامت کے لیے۔ انفرادی زندگی میں ہر آدمی استقامت کے ساتھ رہے، پابند رہے، فرائض کا، حرام سے بچنے کا، حقوق ادا کرنے کا اپنے آپ کو پابند کرے، انفرادی زندگی، اور اجتماعی زندگی میں اپنے آپ کو دین کی مدد کے لیے جان مال سے تیار رہے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ اجتماعی زندگی میں ہم اپنی جان مال کے ساتھ نصرت کریں گے اپنی طاقت کے مطابق، اور انفرادی زندگی میں پابند رہیں گے، تو اس سے انفرادیت بھی صحیح ہوگی اور اجتماعیت بھی صحیح ہوگی۔ یہ کام کا مقصد ہے کہ ہماری اجتماعیت بھی صحیح ہو جائے، ہماری انفرادیت بھی صحیح ہو جائے۔ ہاں جب بھی بات صحیح ہوگی تو اللہ تعالیٰ دنیا میں برکتیں دے گا، کیا دے گا؟ برکتیں دے گا، جیسا ثواب دے گا ایسا برکتیں دے گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ شہروں میں رہنے والے، دیہاتوں میں رہنے والے لوگ اپنی زندگی ایمان اور تقوی والی بنائیں گے تو ہم ان کو آسمان سے بھی برکت دیں گے اور زمین سے بھی برکت دیں گے، برکت دیں گے پھر بدلہ بھی دیں گے۔ مسلمان کو برکت بھی ملتی ہے، بدلہ بھی ملتا ہے، نماز کی برکت بھی ہے، نماز کا بدلہ بھی ہے، زکوٰۃ کی برکت بھی ہے، زکوٰۃ کا بدلہ بھی ہے۔ برکت دے کر حالات آسان کر دیں گے، برکت ہوتی ہے تو حالات آسان ہو جاتے ہیں۔
اور جب اچھی چیز آئی ہے تو الجھن نہیں ہو جائے گا. جب ناراض ہوتے ہیں تو برکت نہیں دیتے کہ الجھن نہیں. اور جب ایمان کا تو آتا ہے تو برکتیں ملتی ہیں کہ دنیا کے مسائل آسان ہو جائے. اس لیے ہم کو برکتیں دیں تو ہمارے لیے تو برکت کی دیوار ہے اور بدلے کی دیوار ہے. دونوں بیچ میں ہاتھ ہے. اس لیے بھی میرے دوستوں اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کرنا ہے کیونکہ یہ تو زندگی کا اصلی کام ہے. باقی تو حاجتیں ضرورت ہے کھانا پینا شادی کرنا مکان بنانا تو حاجت وہ تو ہے ہی حاجت کے ساتھ ہے. اللہ کو مانے نہ مانے اس کی حاجتیں نہیں لیکن یہ تو ہماری زندگی. اس لیے جتنی زندگی ہماری دینی ہوگی اتنی اللہ کی رضامندی اور اللہ کا فضل اور اللہ کی مدد ہوگی. دعاؤں میں قبولیت آئے گی, اسباب میں برکت آئے گی, دلوں میں چین آئے گا. ہاں یہ وعدے ہیں سب یہ. اس لیے میرے بھائیوں اس کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور اپنے لیے تیار کرنا, دوسروں کے لیے نہیں, اپنے لیے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم, اچھا کرو گے اپنے لیے کرو, برا کرو گے تمہاری طرف آئے گا. یوں کہا اس لیے کرنا اپنے لیے. ہر آدمی اپنے لیے سوچے کہ میں آخرت میں جا رہا ہوں تو میں نے اپنے لیے کیا کیا ہے, اس کی یہ تیاری ہے. اب اس کے لیے بتائیں کہ اللہ کے راستے میں اس کام کو کام بنا کر چلنا ہے, اس کے لیے کون کون تیار ہے. ہاں بھائی دوستو, بھئی یہ اٹھنے کی فضا نہ بناوے.